السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک الحمدللہ، آپ سب کی دعاؤں سے۔ اچھا جی، کل کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میری کزن آئی ہوئی تھی، پھپھو کی بیٹی آئی ہوئی تھی، اور وہ جو ہے نا کیک وغیرہ یہ سب کچھ لے کر آئی تھی۔ تو آج جو ہے نا ریشا رمیزا کو میں یہ کاٹ کے دینے لگی تھی، تو کل تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ چلے ناشتے میں جو ہے نا ان کو کیک بھی ساتھ میں دے دیتی ہوں، ساتھ میں کچھ اور جو ہے نا ٹوسٹ وغیرہ بنا کے اور چائے وغیرہ بنا کے دیتی ہوں، کیونکہ بازار کے ناشتے جی اب میں سوچ رہی ہوں بند کر دوں، کیونکہ بہت عرصہ جو ہے نا یہ سب کچھ میرے گھر میں جو ہے نا چلتا رہا ہے، لیکن ایک مجبوری تھی، کیا کریں، مجبوری کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا پڑتا ہے، اور یہ تو زندگی کا حصہ ہے کہ انسان کی جو ہے نا کبھی انسان بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اور کبھی اس طرح کی جو سچویشن جس طرح کی آپ کو پتا ہے کہ میری گزر چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ، اور مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور وہ مشکل نہیں تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا میرے لیے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ خیر خیریت سے جو ہے نا سارے معاملات ہو گئے تھے الحمدللہ۔ ابراہیم جو ہے نا وہ میری گود میں آ گیا ہے، اور میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہیپی ہوں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا خوش ہوں، راضی ہوں، اور آپ سب کی دعاؤں سے ہے یہ سب کچھ۔ اور مجھے ابھی تک بہت ساری میری جو فرینڈز ہیں جو مجھے کمنٹ کر رہی ہیں، اور کمنٹ کر کے کہہ رہی ہیں کہ اسپیشل ہمارے لیے دعا کریں، تو میں اپنی آلموسٹ اپنی ہر ویڈیو میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ آپ کو پتا ہے میں کمنٹس بھی شو کرتی ہوں اور نام بھی لیتی ہوں، تو میں ان سب کا جو ہے نا ان کے بارے میں بھی آپ سے پھر کہوں گی کہ آپ سب کے لیے ڈیلی جب بھی آپ نماز پڑھیں آپ سب کے لیے دعا کیا کریں، تو میں بھی انشاءاللہ آپ سب کے لیے کروں گی جیسے ہی میں فری ہو جاؤں گی۔ اور ابھی بھی میں آپ کو پتا ہے آپ سب کا ذکر کرتی ہوں، اور کل کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا محمد کلیم کے اکاؤنٹ سے جو مجھے کامنٹ کرتی تھی، اور ان کے لیے میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ آپ لوگ دل سے دعا کیجیے گا کہ جو ہے نا بریسٹ کینسر ہے، اور یہ بہت جو ہے نا بری اور سمجھے کہ بہت خطرناک جو ہے نا بیماری ہے، کیونکہ ان کو جس میں وہ مبتلا ہے، تو ان کا مجھے رپلائی آیا تھا کل کی ویڈیو میں، مجھے انہوں نے رپلائی کیا ہے، اور میں جو ہے نا آپ کے لیے دل سے دعا کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا نیم نہیں پتا، پلیز آپ جو ہے نا نیکسٹ مجھے جب کمنٹ کریں گی نا تو اپنا نیم لازمی بتائیے گا، اور آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے بچے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے لیے سلامت رکھے جی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی ماں کو ان کے بچوں سے کبھی بھی جدا نہ کرے، نہ بچوں کو کرے نہ ماں کو کرے، یہ تو بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے جو ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے ماں کا اور بچے کا۔ میں بہت زیادہ آپ کے لیے دل سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ آپ کو جلد از جلد جو ہے نا صحت یاب کرے۔ اچھا میں نا ڈیلی سوچ رہی ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ اب سٹارٹ کروں، کام جو ہے نا اپنا روٹین کی طرف آؤں اپنا، تو میں چاہتی ہوں کہ نا پہلے کچن وغیرہ کو سیٹ کر لیتی ہوں، تھوڑا بہت جو ہے نا اس کو ٹھیک کر لیتی ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں یہ سب کچھ کرنے والی ہوں، لیکن ہمت نہیں ابھی ہو پا رہی، کچھ عجیب سے ہی دن گزر رہے ہیں، کبھی دل کرتا ہے کہ یہ کر لوں وہ کر لوں، الماری جو ہے کپڑوں کی اس کو سیٹ کر لوں، ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہونے والی ہیں، تو کبھی جو ہے نا پھر وہیں پہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو پتہ نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ جلد از جلد جو ہے نا بالکل ٹھیک ہوں، طاقت ہو نا تو پھر سارے کام ہو جاتے ہیں۔ فرسٹ سی سیکشن ہوا تھا نا تب تو مجھے ساتھ میں جو ہے نا وہ دبانے والی کا بھی ہم نے کر لیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، اور میں تھوڑا بہت کھانے پینے بھی لگ گئی تھی، لیکن سالیہ کی دفعہ بھی اسی طرح ہوا رمیزا کی طرح، لیکن اب جو ہے نا بالکل بھی میں لاپرواہ سی ہوئی ہوں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی جو ہے نا میں اتنا خیال ہی نہیں کر پا رہی، اور دبانے والی جو ہوتی ہے نا ان کو بھی میں نے ابھی تک نہیں کہا، حالانکہ وہ میرے پاس آئی ہیں 2-3 دن پہلے، اور مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس طرح جو ہے نا دباتی بھی ہوں اور گھر کا کام وغیرہ بھی کر دیتی ہوں۔ اچھا مجھے گھر کے کام سے یاد آیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری جو ہیلپر ہیں وہ آ نہیں رہی، تو 7 دن کے بعد پورے جو ہے نا وہ آئی ہیں۔ وہ کس طرح آئی ہیں کہ میں نے امی سے جو ہے نا ساری پریشانی اپنی شیئر کی ہوئی تھی، میں نے امی کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ آ نہیں رہی امی، میں بڑی پریشان ہوں، پھر مجھے امی بھی لیٹ آ رہی تھی کیونکہ گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے نا انہوں نے، تو ماؤں کے بغیر آپ کو پتا ہے گھر تو بالکل بھی نہیں چلتے، پھر انہوں نے گھر بھی سارا بھی ہوتی ہے گھر میں، لیکن پھر بھی امی نے کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے نا میری طرف آنا ہوتا تھا، تو ہیلپر جو ہے نا ان سے میں بڑی پریشان تھی، نہ ان کا میرے پاس کوئی کانٹیکٹ نمبر تھا، نہ ان کے گھر کا کوئی پتا تھا، وہ دور رہتی تھی اور کافی دور سے جو ہے نا وہ کرایہ دے کے نا تو پھر وہ 3-4 گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن میری خالہ ہیں، بہت اچھی خالہ ہیں، بڑی خالہ ہیں، ان کو جو ہے نا ان کے بارے میں تھوڑا بہت پتا تھا، امی نے پھر ان سے بات کی اس طرح جو ہے نا وہ آ نہیں رہی، تو پھر خالہ کو جو ہے نا وہ کہیں ملی کسی رستے میں نا، تو خالہ نے پھر ان کو کہا کہ آپ آ نہیں رہی، کیوں چھوڑا آپ نے یہ وہ، تو پھر نیکسٹ ڈے وہ آئی ہیں میری طرف دوبارہ سے، اور آ کے پھر جو ہے نا وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں گاؤں چلی گئی تھی، اس طرح ہو گیا تھا، مسئلے مسائل یہ چل رہے تھے، پھر ہم نے جو ہے نا میں نا تب کام کر رہی تھی، میں صفائی کر رہی تھی پورا، میں جو ہے نا صحن کو واش کر رہی تھی، اور اس ٹائم جو ہے نا جیسے ہی میں اینڈ کرنے والی تھی نا، مثلا میں نے ابھی کمرے وغیرہ صاف نہیں کیے لیکن میں لاسٹ تک جو ہے نا واش کر چکی تھی، اور پھر جیسے ہی میں جو ہے نا میں نے دیکھا کہ دروازہ نوک ہوا ہے، تو وہ ہیلپر میری آ گئی، تو میں نے کہا ہے یہ آج آ گئی
गई हैं। तो फिर जो है ना वो मुझे देख के हैरान, मैं उनको देख के मैंने कहा देख लिया अभी तक मेरे स्टिचेस भी ओपन नहीं हुए लेकिन मुझे काम करना पड़ रहा है और आप आई नहीं थी। तो वो कहती इस तरह ये हो गया था, मसला हो गया था बहुत बड़ा, हम वहाँ चले गए, गाँव चले गए, मुझे वहाँ पे जाना पड़ गया। तो मैंने फिर कहा कि अब इनको क्या कहना है, मैं इनको क्यों अब सख्ती करूँ या इस तरह करूँ, मेरी खुद भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, मैं क्या बात करूँ इनसे। मैंने उनकी सारी बात सुनी, मैंने कहा ठीक है अब आप छुट्टी ना करें, अब आप मेरी कंडीशन को देखें कि आपको सारा पता है कि देख लें आपने एक दिन भी जो है ना हम गैप नहीं करवा सकते कि हेल्पर के बगैर गुजारा नहीं है, और आप 7 दिन की जो है ना वो आप छुट्टियां करके आई हैं। फिर भी हम मेरी और मेरे हस्बैंड की नेचर इस तरह की है कि हम इतने ज्यादा सख्त किसी के साथ हो ही नहीं पाते। सोचा बड़ा कुछ होता है कि जब फलाना बंदा आएगा ना तो उसको ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन हम कह ही नहीं पाते, और जैसे ही वो सामने आता है तो फिर जो है ना सब कुछ वो भूल जाता है, अल्लाह की तरफ से जो है ना दिल नरम पड़ जाता है। तो इसी तरह हुआ कि वो आई हैं तो हम जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो गए, नॉर्मल हो गए, हमने कोई बात ही नहीं की, उनको बस ये कहा कि देख लें आपने ज्यादती की है। फिर हस्बैंड ने ना यही उनसे कहा कि आपने ज्यादती की है, मेरी जो वाइफ है वो खुद ही सारा देख लें करती रही हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए था, आपको कम से कम जो है ना बता देना चाहिए था। तो जिंदगी जो होती है ना, मेरा कहने का मकसद ये है कि लाइफ जो होती है ना वो इतनी ईजी नहीं होती जितना लोग ईजी समझते हैं कि अगला बंदा बड़ा जो है ना वो ईजी लाइफ जो है स्पेंड कर रहा है, इस तरह हो रहा है। हर एक को जो है ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मुश्किलात कुछ ना देखना पड़ता है। अक्सर मुझे एक ना मेरी कमेंट करने वाली है तो मुझे उनके कमेंट से बड़ी हैरानगी होती। कल भी उन्होंने मुझे कमेंट किया और उन्होंने कहा कि जिसको पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ होना उसको सिर्फ बातें आती हैं। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया, मैंने उनको कहा कि आप किन के बारे में बात कर रही हैं, किनको बातें आती हैं। तो देखें आपको सबको अगर इस तरह लगता है ना कि मैं बहुत लैंडलॉर्ड हूँ या इस तरह हूँ, मेरे पास ये है तो मेरे पास वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास दुनिया जहाँ की सारी चीजें हैं, क्योंकि मेरे पास सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद है और मेरे हस्बैंड है, और मेरे लिए ये सारी दुनिया की जो है ना वो दौलत है। तो मैं चीजों को जो है ना इतनी अहमियत नहीं देती, ना ही कपड़ों को इतनी अहमियत देती हूँ, ना घर की चीजों को इतनी अहमियत देती हूँ जितनी मेरे लिए मेरी फैमिली अजीज है ना, मैं उनको अहमियत देती हूँ। जो मेरा असल खजाना है ना दुनिया में वो है, मेरे लिए ये सारी दौलत जो है ना ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग प्लीज इस तरह के अंदाजे ना लगाया करें। अक्सर इन्होंने मुझे पहले भी कमेंट किए हैं कि आप के हस्बैंड काम क्या करते हैं जो आप इतने ज्यादा जो है ना कपड़े बना लेती हैं। तो देखिए मेरे हस्बैंड की जो सोच है ना वो इस तरह की है कि मियाँ बीवी जो है ना, शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों के ऊपर खर्च करे, खर्च करने से कभी जो है माल कम नहीं पड़ता और ना ही अल्लाह कभी नाराज होता है, ये उसका हक है, बीवी का भी हक है, बच्चों का भी हक है। तो ये अगर जिनके शोहर खर्च करते हैं ना, या वो अपनी बीवियों के लिए खर्च करते हैं या अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं ना, तो जिनके नहीं करते ना फिर उनको इस चीज का बड़ा एहसास होता है, बड़ा उनको बुरा लगता है कि ये इस तरह क्यों है इसकी लाइफ। तो ये हसद की कैटेगरी में ये चीज चली जाती है। तो आप प्लीज इस तरह जो है ना अपनी लाइफ से अपने दिल से जो है ना इस तरह की चीजें निकालें, किसी की खुशी को देख के ना खुश हुआ करें, अल्लाह ताला जो है ना आपको भी फिर खुशियां अता करेगा। जब हम किसी को खुश देखेंगे ना तो खुश देख के उसको दुआ देंगे ना तो अल्लाह भी जो है ना हमें ऑटोमेटिकली खुशियां देगा। तो ये हकीकत ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा जी व्लॉग सारा मेरा एंड हो गया, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अपना सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।